قومی سلامتی کمیٹی کے 38ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بیرونی سازش تھی، کانسپریسی تھی یا نہیں تھی، ایک بار پھر ابہام پیدا ہوا۔ یہ اعلامیہ کس حد تک مختلف ہے پہلے والے اعلامیے سے، یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے پاس میں موجود ہوں، جو اس سے پہلے ہونے والے اجلاس میں موجود تھی اور بڑی ووکل رہی ہیں اس سارے معاملے کو لے کر۔ ان کے پاس انسائیڈ انفارمیشن بھی ہے پہلے اعلامیے سے لے کر یہ اب جو دوسرا اعلامیہ ہے اس میں کیا فرق ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ میم وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے، یہ جو اعلامیہ آیا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس میں کیا ہے ایسی باتیں جو آپ کو ڈیفرنٹ لگی ہیں؟ کانسپریسی کا لفظ اس میں شامل نہیں ہے لیکن بیرونی مداخلت کا حصہ بھی نکال دیا گیا۔ دیکھیں، اعلامیہ کوئی چیز نہیں کہہ رہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلی میٹنگ کے منٹس نہیں، پریس ریلیز بیسکلی دیکھی، اور ہمیں سیکیورٹی اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مداخلت بھی تھی، اب کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا ہے کوئی سازش نہیں تھی۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کنسپیرسی نہیں ہے، سازش نہیں ہے، کیونکہ 2-3 پوائنٹس میں بتاؤں گی جو ایکچولی سائفر، اب میں الفاظ کوٹ کروں گی جو سائفر میں تھے۔ پہلی بات کہ if پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ریمووڈ، یعنی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا پرائم منسٹرشپ سے، he will become isolated with the US and we will have to take the issue head on۔ اب یہ دھمکی نہیں ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کہ اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پھر ہمیں خود ایکشن لینا ہوگا، ہیڈ آن، یہ الفاظ ہیں اس کے سائفر کے۔ دوسرا ہے however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven، یعنی کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کون سی حکومت آئے گی، اس کی کیا پالیسیز ہوں گی اور معافی کس چیز کی۔ تو یہ کلیئرلی سٹیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے پریشر ڈالا، اور سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان تھے، تو یہ پیغام کس کو بھیج رہے تھے؟ اور جو مجھے اب پتا چلا ہے کہ فورن آفس نے چھپایا ہوا تھا فورن منسٹر سے، جب تک ان کو پتا نہیں چلا، کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں، پریشر آ رہا تھا کہ بس دبا دو۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں ایسی کہہ دینا کہ جی، یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی معلومات ہے؟ میری معلومات ہے، یہ خط چھپایا گیا تھا کچھ عرصے، خط نہیں ہے، سائفر۔ اور میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ یہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز ود ڈیو رسپیکٹ، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ساری دنیا میں مشہور ہے ملٹری سیکیورٹی ایجنسی اور اچھا کام کرتی ہے کبھی کبھی، تو کیا کہتے ہیں ان کو کیسے یہ ہوا کہ سازش نہیں ہے؟ چلو انہوں نے تو آئی ایس پی آر نے تو کم سے کم اتنا کہا کہ مداخلت ہے۔ آج جو آیا ہے این ایس سی کا وہ، اس میں تو مداخلت کا ورڈ بھی نہیں استعمال ہوا، تو یہ کیا وائٹ واش کر رہے ہیں؟ اچھا پھر رانا ثناء اللہ تو میں کہتی ہوں کیا بات ہے، اس نے کہا بالکل جیسے کہ معافی مانگ رہے امریکہ کی طرف سے کہ دیکھیں نا دوسری سائڈ کو کیا پتا کہ ان کے الفاظ کیسے لیے جائیں گے، وہ شاید نہ سمجھتے ہوں کہ سخت الفاظ ہیں۔ میں نے آپ کو الفاظ کوٹ کر کے بتائے ہیں، اب اس میں کوئی نرمی ہے، اس میں کوئی لیک آف کلیئرٹی ہے نہیں ہے نا؟ تو پھر اچھا پھر ایک اور چیز شروع وہ جو ہے سائفر وہ ہوتا ہے کہ وی بلیو پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا واز ہز سول ڈیسیژن۔ سراسر غلط۔ کس نے یہ انفارمیشن دی؟ آپ کو پتہ ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ریٹائرڈ ایمبیسڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، 1-2 جرنلسٹ بھی اس میٹنگ میں تھے، ڈسکس کیا کہ روس جایا جائے یا نہیں۔ کنسنسس تھا کہ پرائم منسٹر کو اب نہیں کینسل کرنا چاہیے اپنا دورہ۔ تو یہ دیکھیں امریکہ نے یہ کیسے لکھ دیا سائفر میں کہ سول ڈیسیژن تھی، کسی نے یہاں سے ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے حسین حقانی مل رہا تھا نواز سے یہ وہ، بٹ وہ ان کی بات کیوں مانتے؟ وہ گورنمنٹ میں تو نہیں تھے یا اسٹیبلشمنٹ میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو پہلے والا اعلامیہ تھا اس میں یہ چیز مینشن نہیں کی آپ نے کہ یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا گیا تھا روس کے دورے؟ بالکل سب کچھ لکھا ہے۔ اب جو اب آیا ہے اعلامیہ وہ سارا وائٹ واش کر رہے ہیں سارے گناہ امریکہ کے کہ کوئی سازش نہیں تھی، مداخلت کی بات بھی نہیں کی ہوئی۔ اور معذرت کے ساتھ رانا ثناء اللہ کا تو یہ حال ہے، کہتا ہے این سی سی میٹنگ، اس کو تو پتہ ہی نہیں کس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ لیکن
اصل ایجنڈا جو تھا، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا ہوتا ہے جدھر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے، میں حیران ہوں کہ سیاستدان جو اب آئے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، یہ ہر چیز کمپرومائز کر لیتے ہیں پاور میں رہنے کے لیے۔ اب اس سے واضح ہو جاتا ہے بلکہ کہ یہ امریکن انیشیٹڈ کنسپیرسی تھی، یہ امریکہ نے سازش کی لوکل ابیٹرز کے ساتھ، کیونکہ کوئی سازش باہر سے کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر ملک میں ان کے سازش میں لوگ نہ ملے ہوں۔ تو اور پھر انہوں نے کہا بس اس پہ اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ سب سے شرمناک بات ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ملک کے الیکٹڈ جمہوری پرائم منسٹر کو آپ نے دھمکی دی کہ ہٹاؤ ورنہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ بالکل سازش ہے، اور آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہے، کیونکہ کئی سوال اٹھتے ہیں کہ کس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہ سول وزٹ رشیا کا تھا، ٹھیک ہے، کس اس اپوزیشن میں کس نے یہ پہلے سے ہی امریکہ کو بتایا کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے جھک جائیں گے، جو انہوں نے کہا all will be forgiven۔ اور تیسرا سوال جو اٹھتا ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ٹیبل ہونے والا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ اگر 7 تاریخ کو امریکہ میں میٹنگ ہوتی ہے تو پہلے وائٹ ہاؤس اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وغیرہ میں پہلے سے ڈسکس ہوگی نا یہ چیزیں، پھر وہ آئے ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر سے ملنے، تو ان کو پہلے سے پتا تھا۔ یہ سارے سوالات واضح کر دیتے ہیں کہ اس ایک سازش تھی، اور بڑا افسوس ہے آج کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کہ ہائیسٹ ایپیکس باڈی ہے سیکیورٹی کی، اس نے ایسے اس کو ٹشو کی طرح تھریٹ کو بھی ہٹا دیا، سازش کو بھی نہیں ایگزامن کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیا ایسی چیز ہے جو چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اور بیرونی مداخلت کا ورڈ بھی نکال دیا، black کچھ interference والا۔ کچھ بھی نہیں اس میں لکھا، پچھلی والے میں لکھا تھا اٹ از سیریس انٹرفیئرنس، فورن انٹرفیئرنس، اس میں سب میں کہہ رہی ہوں نا وائٹ واش کر دیا، سارے امریکہ کے گناہ معاف کر دیے۔ اور جس طریقے سے رانا ثناءاللہ بتا رہا تھا کہ نہیں جی یہ تو کیا کہتے اس کا مطلب نہیں ہو، اس کا وہ اپنی طرف سے بول رہا تھا، اس کو شاید نہ احساس ہو کہ یہاں سیریسلی لیا جائے۔ میں یہ جو انگریزی کے ورڈ سائفر سے بول رہی ہوں، کسی کے پاس آپ لے جائیں اور پوچھ لیں کہ یہ سیریس مداخلت اور سازش دونوں ہیں کہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسد مجید صاحب نے بھی آج سٹینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو بھی بلایا گیا، انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا اسد مجید نے کیا کہا، میں نے تو پریس ریلیز دیکھی ہے جو بڑی ریلی شرم آتی ہے کہ ہم کیا بالکل ہی گئے گزرا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہیں، اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، ہم آزاد نہیں اپنے آپ کو کر سکتے، ہم غلامی میں سارا وقت گزاریں گے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری پارٹی اور عمران خان کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن بنے اور اوپن پبلک ہیئرنگز اور سپریم کورٹ بنائے، کیونکہ دیکھو میمو گیٹ تو وہ ٹیک اپ کر لیا جو انسائنڈ ایک سفید کاغذ پہ تھا، یہ ایک ڈاکیومنٹڈ آفیشل سائفر ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے کہ اگر میمو گیٹ پہ آ سکتی ہے سپریم کورٹ، وہ کر سکتی ہے سو موٹو، تو اس پہ کیوں چپ ہے؟ کیا ایسی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان میں جس میں ایسے لوگ اس میں ساتھ انوالو تھے کہ اب کوئی چیز پبلک نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے نا۔ کیسے سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، اور وہ بھی ہٹا دیا الفاظ مداخلت کا؟ تو یہ سوال بہت وہ ہیں کہ اس سے ہمارا فیوچر ہے کہ پاکستان آزاد ملک بنے گا یا ہم غلامی میں مبتلا رہیں گے ساری عمر جیسے آ رہے ہیں۔